الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ احزاب کی ایک آیت ہے۔ سورۃ الاحزاب کے جو بنیادی موضوعات ہیں جن کے گرد یہ سورت گھومتی ہے ان میں ایک اہم موضوع سید عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی امت کے ذمے حقوق ہیں۔ اس امت کے ذمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، اس امت کو سید عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین کے ساتھ مثلا آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ، آپ کے اہل بیت کے ساتھ کس نوعیت کا تعلق ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں ایمان کے حوالے سے، آپ کی اطاعت کے حوالے سے، آپ کے احترام اور تعظیم کے حوالے سے اور آپ کی محبت کے حوالے سے۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس وقت، ان میں اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی کچھ بنیادی خصوصیات اور آپ کے کچھ بنیادی اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی انسانیت پر بے شمار نعمتیں ہیں، ان کے بے شمار احسانات ہیں۔ انسان کو اللہ جل جلالہ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے اپنی پسندیدہ ترین مخلوق بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقتہ بیدی،
میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بڑے پیار سے بنایا ہے، بڑی چاہت کے ساتھ بنایا ہے۔ وگرنہ اللہ جل جلالہ کی قدرت کا تو یہ عالم ہے کہ قرآن کریم بتلاتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، کہ وہ ایک کمانڈ دے دیں صرف۔ جیسے آپ کے پاس ایک بہت بڑا قسم کا کمپیوٹر ہے اور اس میں بہت کچھ آپ نے انسٹال کیا ہوا ہے، بعض اوقات آپ اس کا صرف ایک بٹن دباتے ہیں اور کمپیوٹر پتہ نہیں کتنے کام کر کے چند لمحوں میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کی قدرت کا نظام بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ بڑی سے بڑی چیز وجود میں لانے کے لیے ان کی ایک کمانڈ کافی ہے، ان کا ایک حکم کافی ہے، ان کا ایک دفعہ کہہ دینا کافی ہے۔ اگر چاہتے تو انسان کو بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بنا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طریقے سے نہیں بنایا، بلکہ تدریجاً بنایا، آہستہ آہستہ بنایا، کئی مراحل سے گزار کر بنایا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اگر لیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس طریقے سے نہیں بنایا کہ کہہ دیا کہ ہو جاؤ تو ہو گئے، اور انسانیت کے افراد کی جو تخلیق ہوتی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مراحل سے گزر کر ہوتی ہے۔ یہ در حقیقت اللہ جل جلالہ کا اپنی اس مخلوق کے ساتھ لگاؤ ہے، اپنی اس مخلوق کے ساتھ پیار ہے۔ اللہ جل جلالہ یہ چاہتے ہیں کہ میری یہ مخلوق زمین پر جا کر بھی جو میری غفلت کی جگہ ہے، مجھ سے دور ہونے کی جگہ ہے، وہاں جا کر بھی میرے ساتھ جڑی رہے، میرے ساتھ وابستہ رہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ جل جلالہ نے اپنے بہت سے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ بھیجے جنہیں انبیاء اور رسل کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہی فریضہ آ کر انجام دیا کہ جو لوگ اللہ سے دور ہو رہے ہیں ان کو اللہ کے ساتھ دوبارہ جوڑا جائے، اللہ کے محبوب کو، اللہ کی پسندیدہ مخلوق کو اللہ کی طرف دوبارہ متوجہ کیا جائے۔ یہ ہر نبی اور ہر رسول کا بنیادی کام رہا ہے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام شمار کرائے ہیں ان میں بھی اسی چیز کا تذکرہ اللہ جل جلالہ نے کیا ہے۔ یہ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ۔ آپ کا ایک وصف یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ کے کہنے سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے خدائی خدمتگار بن بیٹھے ہوں، خدائی دعوے دار بن بیٹھے ہوں، خود اپنے پر یہ فرض کر لیا ہو کہ میرا یہ کام ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، بلکہ اللہ نے آپ کو باقاعدہ یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کا نمائندہ ہونے کے لیے، اللہ کے کہنے سے۔ وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول اور معاشرے میں آنکھیں کھولی اس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ پتہ نہیں کتنے خداؤں کی پوجا ہو رہی ہے،
اور خود اللہ کے گھر کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، وہ شرکیہ حرکتیں بھی دیکھتے تھے، وہ اخلاقی گراوٹ بھی دیکھتے تھے، وہ معاشرے کی بدحالی بھی دیکھتے تھے، رسم و رواج کے اندر بہت سی قباحتیں دیکھتے تھے، اس پہ کرتے بھی تھے، پریشان بھی ہوتے تھے، لیکن از خود آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، سوچ و بچار میں پڑے رہے، غاروں کے اندر آپ وقت گزارتے رہے، لوگوں کے پاس تب گئے بات لے کر جبکہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ کام کریں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں سراج منیر کہا گیا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، روشنی کرنے والا چراغ، وہ چراغ جو خود بھی روشن ہو اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کرے۔ جب ہم سراج کا ترجمہ چراغ کرتے ہیں تو ہمارا ذہن پرانے قسم کے دیے کی طرف جاتا ہے جس میں تیل ڈالا جاتا تھا اور بتی لگائی جاتی تھی اور اس کے ایک کنارے پر آگ لگا دی جاتی تھی جس سے روشنی ہوتی تھی۔ لیکن عربی زبان میں سراج کا مفہوم یہاں تک محدود نہیں ہے، اگرچہ عربوں کے ہاں بھی روشنی کا انتظام یہی چراغ اسی طرح کے دیے ہی ہوتے تھے، اور یہ بھی کسی کو میسر ہوتے تھے، کسی کو میسر نہیں ہوتے تھے، یہ دیے بھی ہر ایک کو نہیں ملتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارا حجرہ چھوٹا سا ہوتا تھا، اسی میں رات کے وقت ایک طرف میں لیٹی ہوتی تھی اور ایک طرف سید دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، قیام اللیل فرما رہے ہوتے تھے، لمبا قیام ہوتا تھا، لمبا رکوع ہوتا تھا، لمبا قومہ ہوتا تھا، اور کافی دیر کے بعد کہیں جا کر سجدے کی باری آتی تھی۔ جگہ اتنی تھوڑی ہوتی تھی کہ اگر میں پاؤں پھیلا کر لیٹوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہونے اور رکوع کرنے کی جگہ تو بنتی تھی، سجدے کی جگہ نہیں بنتی تھی۔ آپ کے سجدے کی جگہ بنانے کے لیے مجھے پاؤں سمیٹنے پڑتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ بڑی رحیم، بڑی کریم اور دوسروں کا بہت زیادہ لحاظ کرنے والی، آپ کو یہ چیز گوارا نہیں تھی کہ جتنی دیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرما رہے ہیں اتنی دیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کو سمیٹ کر رکھیں، پاؤں مستقل سمیٹنے کی زحمت گوارا کریں کہ پتہ نہیں کب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی باری آئے گی اور آپ کو میرے پاؤں والی جگہ پر سجدہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اجازت دے رکھی تھی کہ وہ آرام سے لیٹی رہیں، پاؤں پھیلا کر لیٹی رہیں۔ ہاں البتہ جب سجدے کا وقت آئے گا، سجدہ کرنے لگوں گا، تو اس وقت میں جب زمین پہ ہاتھ رکھوں گا سجدہ کرنے کے لیے تو تھوڑا سا ہاتھ تمہارے پاؤں پہ لگا دوں گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں سجدہ کرنے لگا ہوں، اس لیے پاؤں سمیٹ لینا، اور جب میں سجدہ کر کے اٹھ جاؤں گا دوبارہ پھیلا دینا۔
اس اشارے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہاتھ مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ لگانا پڑتا تھا؟ اس کی وجہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتی ہیں کہ والبیوت یومئذ لیست فیہا مصابیح، کہ وہ دور ایسا تھا کہ ہمارے گھروں میں چراغ اور دیے نہیں ہوا کرتے تھے. چاند کی روشنی گھر کے اندر آ گئی، کمرے میں آ گئی تو آ گئی، نہ آئی تو نہ. رات اندھیروں میں گزارنی پڑتی. خود مسجد نبوی کے اندر سن 9 ہجری تک باقاعدہ کسی چراغ اور دیے کا اس طرح کی چیزوں کا انتظام نہیں تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ عربوں کے ہاں بھی روشنی کے لیے یہی سادہ قسم کے چراغ اور دیے استعمال ہوتے تھے، لیکن سراج کا جو لفظ ہے قرآن کریم نے استعمال کیا یہ اس تک محدود نہیں ہے، بلکہ روشنی کا کوئی بھی سرچشمہ ہو، وہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو چاہے بڑے سے بڑا ہو، اس کو عربی محاورے میں سراج کہہ دیا جاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم نے سورج کے لیے یہ لفظ استعمال کیے ہیں سراجا وہاجا، کہ ایک دہکتا ہوا، ایک جلتا ہوا سراج ہے. ایک چھوٹا سا دیا، ایک چھوٹی سی موم بتی، یہ بھی عربی زبان کے اعتبار سے سراج ہے، اور سورج جیسا روشنی کا عظیم سرچشمہ، حرارت کا عظیم سرچشمہ، توانائی کا عظیم سرچشمہ، وہ بھی عربی زبان اور محاورے کے اعتبار سے سراج ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے جہاں خوشخبری دینے والا قرار دیا، شاہد اور گواہ قرار دیا، داعی الی اللہ قرار دیا، وہیں آپ کو سراجم منیرہ بھی قرار دیا. آپ مینارہ نور ہیں، آپ روشنی کا سرچشمہ ہے. روشنی کیا ہوتی ہے؟ روشنی وہ ہوتی ہے جس سے چیزوں کی حقیقتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے. روشنی وہ ہوتی ہے جس سے ہمیں سیاہ اور سفید کا پتہ چلتا ہے. روشنی وہ ہوتی ہے جس سے سانپ اور لاٹھی کا فرق ہمیں محسوس ہوتا ہے. روشنی وہ ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جس کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے وہ ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے. دوست اور دشمن کی تمیز ہوتی ہے. انسان کی جتنی بھی نالج ہے، جتنی پہچان ہے، وہ روشنی کے ذریعے سے ہوتی ہے. اللہ کا ہر نبی روشنی لے کر آتا ہے، لیکن سید دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے خصوصی طور پر سراج منیرہ قرار دیا. آپ ظاہری اعتبار سے بھی روشنی کا سرچشمہ دیکھیں. ایسے معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں. دو صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، رات کا وقت ہے، کافی دیر گزر گئی، رات بیت گئی، اندھیرا ہر وقت ہر طرف چھایا ہوا تھا. جب وہ جانے لگے تو مسئلہ یہ تھا کہ راستہ کیسے طے کریں گے، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، ہر طرف دھوپ اندھیرا ہے. ان دو صحابیوں میں سے ایک چھڑی کے آگے سے جو ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے، چھڑی کے آگے سے روشنی نکلنے لگی جس طرح ٹارچ سے ایک روشنی نکلتی ہے.
وہ دونوں اس روشنی میں اپنا سفر طے کرتے رہے۔ ایک جگہ ایسی آئی جہاں دونوں کے راستے الگ الگ ہو رہے تھے، ایک کا گھر ایک طرف کو تھا، دوسرا دوسری طرف کو تھا۔ جہاں دونوں کے راستے الگ الگ ہونے تھے وہاں جب پہنچے تو دوسرے صحابی کی چھڑی میں بھی اسی طرح کی روشنی پیدا ہوئی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روشنی دے کر بھیجا گیا ہے اس کا بڑا مظہر یہ ظاہری طور پر نظر آنے والی روشنی نہیں ہے، بلکہ اصل روشنی وہ ہے جس سے کھوٹے اور کھرے کا پتہ چلتا ہے، جس سے نیک اور بد کا پتہ چلتا ہے، جس سے اچھے اور برے کا پتہ چلتا ہے، جس سے فائدہ مند اور نقصان دہ چیزوں میں فرق سمجھ میں آتا ہے، جس سے صحیح راستہ دکھائی دیتا ہے، جس سے صراط مستقیم نظر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد قرآن کریم نے بتاتا ہوا یہ کہا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ یہ نبی اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لائیں۔ کون سی تاریکی اور کون سی روشنی؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی پاور اسٹیشن قائم کریں گے، پاور جنریٹ کرنے کا انتظام کریں گے، لوگوں میں بلب تقسیم کریں گے، ٹیوب لائٹ تقسیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد عقیدے کی تاریکیاں، کردار اور عمل کی تاریکیاں، اخلاق کی تاریکیاں، عادات کی تاریکیاں، اس نوعیت کی تاریکیاں، ان تاریکیوں سے نکال کر لوگوں کو روشنی کی طرف لانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی قرار دیا گیا۔ اور یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ بتا دیں کہ یہ روشنی ہے اور یہ تاریکی ہے، بلکہ یہ کہا یخرجہم، لوگوں کو نکالیں گے آپ۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ محض بتا دینا آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو اس پر آمادہ کرنے کے لیے، اس پر قائل کرنے کے لیے عملی جد و جہد کرنا، عملی محنت کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں داخل ہے۔ آپ نے ایک دفعہ کہنے پر اکتفا نہیں کیا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ کی جو 23 سالہ زندگی ہے، آپ کا جو 23 سالہ دور ہے، وہ اسی محنت میں گزرا ہے۔ ان 23 سالوں کا کوئی لمحہ، کوئی پل ایسا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یخرجہم من الظلمات الی النور والی محنت میں صرف نہ ہوا ہو، کسی نہ کسی حوالے سے۔ کئی صحابہ اکرام کو تعلیم دے رہے ہیں، کئی کفار اور مشرکین کے سامنے اسلام کی دعوت لے کر جا رہے ہیں، کہیں عالم جہاد لے کر مدینہ منورہ سے نکل رہے ہیں، کہیں انتظامی فیصلے فرما رہے ہیں، کہیں بطور جج کے فیصلے فرما رہے ہیں، کہیں بطور خاوند کے گھر کے اندر ہیں، کہیں بطور والد کے ہیں، کہیں بطور رشتہ دار کے ہیں، مختلف حیثیتوں میں جس جگہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے ہیں وہ روشنی پہنچانے ہی کے سلسلے کی کڑی ہے، اسی محنت کا ایک حصہ ہے۔ حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام
جو بظاہر آپ نے انفرادی ضروریات کی تکمیل کے لیے کی ہے، کھانا پینا سونا جاگنا قضاء حاجت وغیرہ، اوروں کے لیے تو یہ کام انفرادی عمل ہیں اور انفرادی ضروریات کی تکمیل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کام بھی روشنی پہنچانے کے عمل کا ایک حصہ ہے۔ آپ اگر کھانا تناول فرما رہے ہیں تو یہ بھی آپ یہی روشنی پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کیسے کھانا چاہیے کیسے نہیں کھانا چاہیے۔ آپ اہل خانہ کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو آپ کی یہ ہنسی مذاق بھی لوگوں کے لیے روشنی ہے۔ حتیٰ کہ بعض کام ایسے بھی ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے تو جائز ہیں، لیکن شریعت میں ان کو اتنا پسند نہیں کیا گیا، اتنے اچھے نہیں سمجھے گئے۔ اگر کوئی کرے تو گناہگار تو نہیں ہوگا، لیکن ان کو اتنا اچھا کام نہیں سمجھا گیا۔ فقہا کی زبان میں اسے کہا جاتا ہے یہ خلاف اولا کام ہے۔ میں اور آپ اس طرح کے کام کریں گے تو زیادہ سے زیادہ جو رعایت ملے گی وہ یہ کہ اس کام کے کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ نامناسب کام کیا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا قضاء حاجت کا، پیشاب کرنے کا، وہ یہ تھا کہ بیٹھ کر کیا جاتا۔ اگرچہ عربوں میں اس کا بیٹھنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، اس کا رواج نہیں تھا، بلکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ بیٹھنے کی جگہ تلاش کرنا، اس کا اہتمام کرنا یہ تو عورتوں کا کام ہے۔ اگر کوئی مرد پیشاب کرنے کے لیے بیٹھنے کی جگہ تلاش کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کو زنانہ پن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ سکھایا اور عام طور پر آپ نے یہی انداز اختیار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام حالات میں بغیر کسی ضرورت کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ کوئی اتنا پسندیدہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ گناہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی سزا اس پر نہیں ملے گی۔ لیکن ایک آدھ موقع ایسا آتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے۔ میرا اور آپ کا یہ کرنا وہ تو یہ کہلائے گا کہ ہم نے نامناسب تب تک کوئی ضرورت نہ ہو۔ اگر کسی موقع پر کوئی ضرورت ہو، بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں وہ جگہ ہی انتظام ہی پیشاب کرنے کا اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بندوبست ہوتا نہیں ہے، تو مجبوری کے حالات میں تو یہ نامناسب ہونے والی بات بھی نہیں رہتی۔ لیکن عام حالات میں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو نامناسب کام ضرور کہا جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ آپ کا یہ فعل نامناسب کے زمرے میں بھی نہیں آتا۔ آپ کا یہ فعل بھی روشنی پہنچانے کا ایک حصہ ہے۔ اس کو فقہاء کرام کہتے ہیں، اور اس واسطے نے یہ کام کیا ہے بیان جواز کے لیے، لوگوں پر مسئلہ واضح کرنے کے لیے کہ کہیں لوگ اس معاملے میں تشدد سے نہ کام لینے لگ جائیں۔ شریعت نے جس مسئلے کو جو مقام دیا ہے وہ اسی جگہ پر رہے، اس سے زیادہ لوگ کہیں سختی نہ کرنے لگ جائیں، ایک نامناسب کام کو حرام اور ناجائز نہ سمجھنے لگ جائیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عملاً کر دیا تاکہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ کام جائز، امت کو سہولت ملے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں، ان کو اس سے زیادہ واسطہ پڑتا ہوگا کہ بعض اوقات سوائے اس کے جو ایک باؤل سا بنا ہوتا ہے کھڑے ہو کر
اپنا تقاضا پورا کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی انتظام نہیں ہوتا. اگر اللہ کے نبی کا یہ عمل امت کے سامنے نہ ہوتا تو بہت سے ایسے لوگ جن کے مزاج میں تقویٰ اور پرہیزگاری زیادہ ہوتی ہے وہ کتنی الجھن میں پڑ جاتے ہیں، کتنی مشکل میں پھنس جاتے ہیں. اللہ کے نبی کا یہ کام پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنا، سہولت کا باعث بنا. اور یہ آسانی اور سہولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا تعارف کراتے ہوئے سورۃ الاعراف میں یہ بھی کہا یضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ پچھلی امتوں میں اللہ کی طرف سے بعض احکام ایسے آئے تھے جو بڑے سخت تھے. آپ کو ہم نے جو بھیجا ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان سخت احکام کو ختم کر کے ان کی جگہ انسانیت کو نرم اور آسانی سے عمل میں آنے والے احکام سے. تو بظاہر ایک ایسا کام جو ایک عام آدمی کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ کہلا سکتا ہے کہ گناہ نہیں ہے، اللہ کے نبی اگر وہ کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی اس عمل کے ذریعے بھی یہ روشنی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. میں نے ایک جملہ بولا تھا، اس کی وضاحت کے لیے یہ چند مثالیں مجھے دینا پڑی. میں نے کہا تھا کہ آپ کو جب سے نبوت ملی ہے اس وقت سے، ویسے تو نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی جائے تو وہ بھی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے. ویسے تو انسان اس کے برابر کوئی اور مثال نہیں ہمیں ملے گی، لیکن ہم خاص طور پہ یہاں بات کر رہے ہیں آپ کے نبوت والے منصب کی، سراج منیرہ ہونے والے منصب کی. اللہ نے آپ کی ذات مبارکہ کو روشنی کا سرچشمہ بنایا ہے. اور میں نے یہ جملہ بولا تھا کہ نبوت ملنے کے بعد آپ پر کوئی مرحلہ، کوئی لمحہ، کوئی پل ایسا نہیں گزرا جس میں آپ یہ روشنی تقسیم نہ کر رہے ہوں، لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے روشنی کا باعث نہ بن رہے ہیں. آپ سو رہے ہیں تو، جاگ رہے ہیں تو، آپ وعظ فرما رہے ہیں تو، نماز پڑھا رہے ہیں تو، حج کر رہے ہیں تو، عمرہ کر رہے ہیں تو، جہاد کر رہے ہیں تو، حتیٰ کہ انتہائی پرائیویٹ جو زندگی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی روشنی پہنچانے کا عمل ہے. یہی وجہ ہے کہ عام لوگ اپنی پرائیویٹ زندگی کو چھپاتے ہیں. ہر انسان اپنے یہ حق سمجھتا ہے کہ میری پرائیویٹ زندگی چھپی رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ اور نجی زندگی بھی چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ امت کے سامنے لائی گئی ہے. یہ ازواج مطہرات اور یہ ازواج مطہرات کی اتنی تعداد، اس میں اللہ کی جہاں اور بے شمار حکمتیں ہوں گی ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ کی گھر کی زندگی، آپ کی خالصتاً نجی زندگی بھی امت کے سامنے آ جائے. اس لیے کہ اس وقت جو آپ گھر کے اندر جو کام کر رہے ہیں، تنہائی میں جو کچھ آپ فرما رہے ہیں، اس کے وہ بھی لوگوں کے لیے روشنی ہے، وہ بھی لوگوں کے لیے چراغ ہے. آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی عمل، کوئی پہلو اس حیثیت سے خالی نہیں ہے. ایک عجیب بات ایک بزرگ نے کہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کا، ہدایت کا سرچشمہ ہے. اس کے لیے قرآن نے چراغ کا استعارہ استعمال کیا ہے، اور بھی بہت سے استعارے ہو سکتے تھے. اس میں کیا حکمت ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ اصل بات یہ ہے کہ چراغ کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ خود بھی روشنی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ
لگنے سے، اس کے ساتھ ملنے سے اور کئی چراغ روشن ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس 23 سالہ زندگی میں صرف یہی کام کیا ہے کہ روشنی تقسیم کی ہے، نور دیا ہے، راستہ دکھانے کے لیے آپ نے روشنیاں پیدا کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کئی چراغ اور جلائے، جو آپ کے ساتھ ملتے چلے گئے وہ بھی چراغ بنتے چلے گئے۔ چراغ میں فرق ہے۔ اللہ کے نبی میں جو چیز ہے وہ ظاہر ہے کہ غیر نبی میں نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے یہ بندوبست کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں یہ جو روشنیاں تقسیم کی ہیں، ان سے استفادہ صرف انہی لوگوں نے نہیں کیا جو ان 23 سالوں میں موجود تھے، اس لیے کہ آپ جو سراج منیرہ ہیں، آپ جو چراغ ہیں، آپ جو مینارہ نور ہیں، آپ جو روشنی ہیں، وہ صرف ان محدود لوگوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 23 سالہ زندگی کا ریکارڈ پورا کا پورا محفوظ کرا دیا گیا۔ آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے وہ اس کام میں لگ گئے، ان کے بعد جو نسلیں آئیں انہوں نے اپنی زندگی اس کام پہ کھپائیں، ان کے بعد جو نسلیں آئیں انہوں نے اپنی زندگی اس کام پہ کھپائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کا سرچشمہ ہے، اور یہ روشنی جس طرح اس دور کے اندر موجود تھی آج بھی اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے، اور یہ روشنی اس امت کے پاس، ہمارے پاس سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کی روشنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا قرآن سمیت اس کی روشنی، جو آپ کے عمل سے سرزد ہوا اس کی روشنی، جو آپ نے گھر سے باہر کیا، جو آپ نے گھر کے اندر کیا، جو آپ نے اپنی پبلک زندگی میں کیا، جو آپ نے اپنی پرائیویٹ زندگی میں کیا، آپ نے جو پالیسیاں بنائی، آپ نے جس کی تصدیق کی، آپ نے جس کو صحیح کہا، آپ نے جس کو غلط کہا، یہ سب کچھ روشنی ہے۔ انسانیت کو اگر راہ ملے گی، الجھے ہوئے ہیں، گلیوں میں بھٹک رہے ہیں، راستہ نہیں مل رہا، کیوں نہیں مل رہا؟ اس لیے کہ گھوٹ پن دے رہا ہے۔ ان میں سے کچھ کے سامان میں لائٹ موجود ہے لیکن نکال کر آن کرنے کی ضرورت ہے، وہ آن نہیں کر رہا، تو وہ صرف اپنے اوپر زیادتی نہیں کر رہا، وہ اپنے ہم سفروں پر بھی زیادتی کر رہا ہے۔ آج انسانیت جلدن میں پھنسی ہوئی ہے، الجھی ہوئی ہے۔ کچھ سال پہلے بڑا فخر تھا بعض اقوام کو کہ ہم بہت آگے نکل گئے ہیں، لیکن آج وہ ہر حوالے سے مان رہے ہیں کہ ہم الجھ چکے ہیں، پھنس چکے ہیں۔ ہماری ہر چیز فیل ہوتی ہوئی دکھا رہی ہے، ہمارا ہر نظریہ فیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔